بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسحاق اخرس جھوٹے نبیوں کی فہرست میں شمالی افریقہ کا اسحاق اخرس بھی شامل تھا۔ 135 ہجری میں جب عباسی خلیفہ کا دور تھا تو یہ بدبخت اصفہان سے ظاہر ہوا۔ اس نے تمام آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا اور شعبدے بازی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایک عربی مدرسے میں قیام پذیر ہو گیا۔ 10 برس تک اس نے گونگا ہونے کا ڈرامہ رچایا، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی اخرس یعنی گونگا پڑ گیا۔ 10 برس کی صبر آزما مدت کے بعد اس قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک نفیس قسم کا روغن تیار کیا جو لگانے سے چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو مرعوب کرنا تھا کہ اللہ نے قوت گویائی کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی عطا کر دی ہے۔ اس کی ان چال بازیوں اور مکاریوں کے اثر سے اس مدرسے کے اساتذہ اور محتمم بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ قاضی وقت سمیت پورا شہر اس کا معتقد بن گیا۔ جن لوگوں کا دل نور ایمانی سے منور تھا اور جن کو ہر عمل شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا آتا تھا، انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اسحاق اخرس کوئی نبی یا ولی نہیں بلکہ جھوٹا کذاب دجال ہے۔ شعبدہ باز اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر اسحاق اخرس کے پاس اتنی قوت اور لوگوں کی تعداد ہو گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی حوث پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کے لیے بصرہ، عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دھاوا بولنے کے لیے بلا دی، اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو گیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے مارکے ہوئے، آخر کار عساکر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا، اور یوں وہ خود اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئے۔